آج کے دن بہت ساری خبریں ہیں اور ہم براہ راست ہیں آپ کے ساتھ پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. پروگرام ریاست ہے, میں ہوں احمد قریشی اور بہت ساری خبریں ہیں اسلام آباد میں, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری ٹیم کا خیال ہے کہ یہ جو اگلا کلپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آج کا اہم ترین کلپ ہے. یہ دیکھیں. 161 اراکین تحریک کی حمایت میں کھڑے ہیں, لہٰذا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ پیش کی گئی ہے, اپروو ہو گئی ہے جمعرات کو. آج جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب ڈسکشن ہونے جاری ہے, لیکن جو دوسری بڑی خبر ہے آج کی اس کا وہ تو ہوئی ہے اب سے کچھ 1 گھنٹے پہلے, لیکن اس کا جو ٹریلر ہے وہ ہم نے دوپہر کو ہی 1-2 بجے دیکھ لیا تھا جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ملنے گئے جناب پرویز الہی صاحب کے ساتھ. اور یہ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دوپہر کی تقریباً 1-1:30 بجے کے یہ ویژولز ہیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے جو اب سے 1 گھنٹے پہلے آ گیا ہے کہ جو اعلان جو چل رہا ہے اس وقت میڈیا کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور کل آپ سب نے دیکھا جو پرائم منسٹر صاحب کا عظیم الشان جلسہ تھا یہاں پہ, اور بہت سارے لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ جو ہے کہ برعکس بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے شاید اتنا بڑا نہ ہو سکے, لیکن یہ عظیم الشان جلسہ تھا اور بہت بڑا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پاپولر ہیں, ان کی جو ہے باقی پولیٹکس جو چل رہی ہے ان کے خلاف بھی ان کے فیور میں بھی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو ہارڈ کور ڈائی ہارڈ ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہ کم از کم کل سامنے آیا. اب وہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے, کوئی کہہ رہے ہیں 30,000, 70,000, 80,000, 35,000, جو بھی ہے وہ یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن بہرحال اٹ واز اور جو اس کی ہائی لائٹ تھی جیسے کہ جو انٹرنیشنل سازش کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے, تو اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پیپر دکھایا تھا, اور یہ چیز ہے. اور آخر میں اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلز کی طرف آؤں, 2 بڑے اہم کلپ ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ اتفاق سے ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی ہیں. ایک جو کہ 63A کے حوالے سے جو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس ہے, وہ اس پہ حکومت کی امیدیں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جو روکنے کا کام ہو رہا ہے, جو کامیابی کا کام ہو رہا ہے اس عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے, اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ اس انٹرپریٹیشن سے منسلک ہے. اور اس پہ فواد چودھری صاحب نے, ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب نے ایک بات کہی تھی آج دوپہر کو. وہ کلپ میں دکھانا چاہ رہا ہوں, اگر پروڈیوسر صاحب تیار ہے وہ کلپ دکھا دیں, پلیز دکھائیں. اگر ہر شخص ہر وقت جو ہے اس کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ پارٹی کے فیصلوں سے منحرف ہو کر یا پارٹی لیڈر کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے گا تو پھر ہر وقت ہی منڈی لگی رہے گی. تو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک مستحکم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن لے کے آنی ہوگی, پھر آپ کو اس میں وہ سزائیں رکھنی ہوں گی جس سے پاکستان کے اندر یہ جو منڈی لگی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا فوکس ہے حکومت کا 63A کی انٹرپریٹیشن پہ, کیونکہ عدم اعتماد تحریک کو ناکام کرنے میں کے حوالے سے ایک اہم پہلو جو ہے وہ یہ انٹرپریٹیشن کا ہے. اور آخر میں جو ہے جو وفاداریاں سیاسی تبدیل ہو رہی ہیں, اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو خبر آئی تھی وہ تو ہے ہی, لیکن آج دوپہر کو جو ہے فواد چودھری صاحب سے ہی کسی نے شاہ زین بگٹی جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر صاحب کے, اس حوالے سے پوچھا. جواب دیکھیں انہوں نے کیا کہا. کل شاہ زین بگٹی چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بلوچستان کے لیے ترقیاتی بجٹ مانگے تھے وہ نہیں ملے, اس پر آپ کیا کہیں؟ پتہ نہیں ترقیاتی بجٹ کس کے لیے مانگ رہے تھے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے یہ 4-5 اپریل تک جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک جاری رہے گا. تو یہ آپ جو اہم ڈیولپمنٹس آج بہت ساری ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم سب کچھ کا احاطہ کر سکیں گے, لیکن ہم کوشش کریں گے. اور میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بہت شکر گزار ہوں کہ محترمہ عظمیٰ جدون صاحب ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا, گڈ ٹو سی یو. اور ساتھ سینئر صحافی عظیم چودھری صاحب ہیں, تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہماری میڈیا انڈسٹری میں آپ کا بڑا نام ہے. اور عظیم چودھری صاحب ابھی آپ سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو بھی ابھی کرنے جا رہے ہیں اور آپ ابھی سے مسکرا رہے ہیں اس کے اوپر. اور ہمارے ویل نون نیم اگین ہماری لیگل فریٹرنیٹی میں جناب بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی.
اور بیرسٹر صاحب جو ہیں بار ایسوسیشن کی پالیٹکس میں اور اوورآل آپ کے اپنے شعبے کے حوالے سے جو آپ کا بڑا نام ہے. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ ساتھ ہیں. میں عظمت جدون صاحبہ اور عظیم چودھری صاحب, آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا شعیب رزاق صاحب سے بس تھوڑا سا پوچھ لوں کہ یہ جو کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت بڑا ہوپ فل پر امید ہے. ایک تو نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور ہم PMLQ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے. حالانکہ بھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ جو اپوزیشن کا پریس کانفرنس جو تھا اور بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے, اور میں ابھی تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی فائنل وہ نہیں ہے مذاکرات, Q لیگ سے بھی اپوزیشن کے بھی ابھی جو ہے کانٹیکٹس وہ بھی جاری ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کا فوکس بہت زیادہ 63A کی انٹرپریٹیشن پہ ہے, یہ ڈبیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ ساری سیاسی جو عمل چل رہا ہے یہ تو ایک طرف ہے, لیکن یہ جو انٹرپریٹیشن کا کام ہو رہا ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس پہ بڑی انٹرسٹنگ الگ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن ابھی جو یہ کام ہو رہا ہے یہ کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آپ کو پروفیشنلی, یور اوپینین؟ تھینک یو احمد. دیکھیں دو باتیں, ایک تو ریفرنس 186 کے تحت ڈالا گیا بیفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس جورسڈکشن میں سپریم کورٹ نے ایک ایڈوائس کرنی ہوتی ہے کہ دس از دی ٹرو انٹرپریٹیشن آف دس آرٹیکل. اس کا کوئی پینل افیکٹ نہیں ہوتا. اچھا, وہ پینل افیکٹ کے لیے دے آر گوئنگ ٹو گیو یو دا ایڈوائس کہ دس از دا ٹرو انٹرپریٹیشن. پھر آپ ایک اور پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالیں گے یا آپ ایک پروسیجر کو فالو کریں گے which has been laid down in 63A. نہیں آپ کون, گورنمنٹ کرے گی؟ گورنمنٹ, اٹارنی جنرل صاحب کریں گے, اٹارنی جنرل پرائم منسٹر صاحب کے آرڈر پہ. اب پروسیس کیا ہے, this submission is under article 186 of the constitution which is of advisory jurisdiction. تو بائنڈنگ فیصلہ نہیں آئے گا؟ نہیں, بالکل نہیں آئے گا, ایڈوائز آئے گی. اس کے بعد لیٹس اسیوم آپ کو اپنی طبیعت کے مطابق آپ کو انٹرپریٹیشن مل گئی, اپنی امیدوں کے مطابق آپ کو انٹرپریٹیشن مل گئی, تو پھر جو 63A کے اندر ایک پروسیجر لے ڈاؤن ہے کہ ڈیفیکشن ہوگی تو پارٹی چیئرمین اس کو نوٹیفائی کرے گا, اس کو شو کوز کرے گا, پھر الیکشن کمیشن کو بتائے گا, پھر الیکشن کمیشن اس پروسیس کو فالو کرے گی, پھر جو بندہ افیکٹڈ ہوگا الیکشن کمیشن کی اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گا. تو اگر ہم یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ اس 186 کی جورسڈکشن میں someone is going to be straight away penalized اور ہم اس کو روک لیں گے ووٹنگ سے, تو that is not going to happen. That is not going to happen. اس کا پروسیجر اور ہے. دوسرا جو آج سپریم کورٹ بہت بات کر رہے تھے مطلب فاضل ججز, کہ آپ لوگ اس چیز سے انٹرپریٹیشن ایک تو کلیئر ہے, ٹھیک ہے, دوسری بات آپ مانگ رہے ہیں 186 کے تحت آپ لائف ٹائم یا ایک خاص پیریڈ کے لیے آپ ڈسکوالیفیکیشن مانگ رہے ہیں. وہ بھی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے بیکاز ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. ابھی آپ نے ہوا میں they use the word you are making castles in the air. ہمیں assumptions پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آرڈر دیں. ہم نے صرف اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے as far as the interpretation of 63A is concerned and that is very clear. اگر میں ڈیفیکشن کروں گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آپ لیٹ ڈاؤن پروسیجر کے تحت. تو اگر آپ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت گورنمنٹ کو, مثال کے طور پہ یا اٹارنی جنرل صاحب کو, تو آپ یہ ایڈوائز کریں گے, جو میں سمجھوں آپ کی بات, آپ یہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ کی جو بھی اسٹریٹجی ہے نمٹنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک سے, ووٹ سے, آپ ڈپینڈ نہ کریں اس کے رزلٹ پہ, کیونکہ یہ رزلٹ جو ہے پوسٹ یہ تو آگے جا کے ہے جو بھی, یہ اتنے شارٹ ٹرم میں اس کا پینل. اٹارنی جنرل صاحب از اے ویری shrewd and clever lawyer. He is not expecting this. اچھا, He is not expecting this. کیونکہ 186 ہم جیسے چھوٹے وکیل جن کو اتنا سمجھ بھی نہیں آتی, 186 talks about the advisory role of the prime. اس میں wording کیا ہے, if the president is of the opinion that he needs some sort of clarification or interpretation of a matter pertaining to public importance, he may himself, the office of the president, can seek guidance from the. اور وہ کام ہو گیا ہے. اچھا, میرے پاس 2-3 فالو اپ کویسچنز ہیں, لیکن میں ذرا اس پہ ہولڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں محترمہ عظمت جدون صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آج جو تحریک موشن جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور ڈبیٹ ڈسکشن جو ہے جمعرات کو 4 بجے ہونے جا رہا ہے, سیشن جو ہے, کیا اب یعنی یہ تو ہو گیا ہے,
پارلیمنٹ میں، لیکن آپ کی پارٹی کی آج بڑے اجلاس اہم ہوئے ہیں اور بڑی باتیں اندر ہوئی ہیں. کیا موڈ ہے اس وقت؟ کیا کتنے کانفیڈنٹ ہے؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، تحریک عدم اعتماد ایک آئین کا حصہ ہے، ایک لیگل پروسیس ہے، بالکل یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے اپوزیشن لگی ہوئی ہے اور جو اس کا ٹائم پیریڈ تھا وہ بڑا غلط تھا. اور یہ آپ دیکھیے گا، یہ اپنی موت خود مر جائے گی. اور میں اس وقت آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہمارے چودھریوں کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے اور باقی کافی اراکین ہماری طرف واپس آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جی امید ہمیں بہتری کی نظر آ رہی ہے. اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ انشاءاللہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے حکمراں سیاسی جماعت کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں آپ فارورڈ جاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں پازیٹیولی، اور سیٹ بیک بھی ہو رہا ہے. آج کا دن آپ لے لیں تو ایک طرف آپ کی کافری کے ساتھ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے. شاہ صاحب جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے دوپہر کو، اور پھر ہم نے ابھی دیکھ لیا اس کا رزلٹ جو ہے. اور لیکن ساتھ ہی جو ہے پھر شاہ زین بگٹی والا واقعہ ہے، اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی جواب دے دیا ہے. بلکہ وہ کچھ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید ایک دو دن میں ان سے بھی رابطہ ہو کے جو ہے کچھ چیزیں پیچھے شاید آگے پیچھے ہو جائیں. ایک تو یہ، پھر تیسرا آپ کا جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، انہوں نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی اور وہ تو شامل ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ. تو آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کچھ ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں، ایک سٹیپ پیچھے ہے؟ دیکھیں، یہ سیاسی ماحول ایک آپ کو پتہ ہے بڑا اس وقت پیک پہ ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جس میں یہ فیل ہوگا کہ شاید گورنمنٹ کے ساتھ یہ چیز کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. ابھی آپ زبیدہ جلال کا بھی بیان دیکھ لیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں چودھری برادران نے بھی بہت زیادہ ایک دیکھا جائے تو اس سے پہلے فہمیدہ مرزا صاحبہ کا تھا، دیکھ لیجیے آپ ایم کیو ایم کا آج رات کو شاید کچھ آئے. بالکل یہی بات ہے. اور یہ تو دیکھیں اینڈ تک یہ چیزیں چلیں گی، لیکن ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں. اور وہ تمام منحرف اراکین جو ہیں جن کو مسئلہ تھا، یا جو ان کو دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو گریجویٹس ہوتی ہیں، نہیں وہ بھی انشاءاللہ بالکل وہ بھی کلیئر ہوگا. بہت سے واپس آ گئے ہیں، اور جو دو چار رہ گئے ہیں اور جن کا کچھ تھوڑا بہت مسئلہ ہے وہ بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے کہ دیکھیں، بس صرف ایک اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ جو منحرف اراکین ہیں انہوں نے غلط ٹائم کے اوپر اپنی گراجز یا اپنی جو ان کو فیل ہوتا تھا کہ جی ہمارے ساتھ کچھ پارٹی ٹھیک نہیں کر رہی، وہ غلط ٹائم پر انہوں نے کیا. لیکن آپ نے بھی تو پھر دیر کی ہے نا. آپ کی بھی غلطی پارٹی کی یہ تھی کہ آپ کا تو کام تھا کہ ایسے موقع، ایسا ٹائم ہی نہ ہے وقت کہ جہاں پہ غلط موقع کے اوپر اس طرح کی پارٹی کے اندر چیز نکلے. دیکھیں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھ دیں کہ منافقین کو دیکھنے میں اور پرکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس پارٹی نے آپ کو عزت دی، اور 2018 کے الیکشنز کے اندر جس طرح سے خان صاحب کی ہوا تھی، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب نے اگر کھمبے کو بھی کھڑا کیا تو ہم اس کو ووٹ کریں گے، تو اس نام کے پیچھے لوگوں نے پرسنالٹیز کو نہیں دیکھا. اگر پرسنالٹیز سے کوئی اختلاف بھی تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہ خان کے نظریے کو فالو کرے گا اور اس کو لے کر چلے گا، اور خان کے اوپر آپ کو ووٹ پڑا، اور اس کے بعد اینڈ میں آ کے آپ اسی کو اگر بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ایک درست چیز نہیں ہے. اور جس کا اظہار عوام نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا پہ بھی دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیجئے. لفظ استعمال کیا ہے بھی ان کے لیے، وہ آپ کا سیاسی رائٹ ہے، پالیٹکس میں چلتی ہیں چیزیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو پارٹی جو ہے منا رہی ہے، آپ نے ان کے ساتھ پھر کام کرنا ہے اگر وہ واپس آئیں گے. بالکل نہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں بالکل شامل کروں گی کہ دیکھیں، آپ کو اگر پارٹی سے کوئی تکلیف ہے تو آپ عام جو ہماری کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈسکس کریں. اور اس ٹائم کے اوپر جس وقت آلریڈی اپوزیشن کا اتنا زیادہ ایک طرح سے دیکھا جائے بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ، اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو فضول قسم کی ایک چیز دکھا کے آپ کو اٹریکشن دی جائے اور آپ کو اس وقت خیال آئے کہ جی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری دو بہنیں یہاں سے ابھی گئی ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گی، اور اس دن بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے
کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اس وقت عزت دی یہ اور آپ نے خان private- صاحب نے آپ نے عزت contact دی. کیا انہیں؟ بالکل جی میں نے کانٹیکٹ کرنے کی Personally- کوشش کی, personally. بالکل میں نے پرسنلی ان کو کانٹیکٹ کیا ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو عزت دی اور خان نے آپ کو عزت دی, تو آپ کو جو بندہ عزت دے رہا ہے اس کی عزت کا کیا خیال رکھیں. response اللہ ہے؟ آپ کی کیا response ہے آپ کی private conversation؟ شروع میں تو جی بہت مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں, لیکن اس کے بعد جو ان کے اوپر بہت زیادہ چیک آ گیا اور ہر چیز میں مطلب اب کال کے تھرو ہم ان سے کانٹیکٹ نہیں کر سک رہے ہیں. یہ تو چیزیں سندھ ہیں. ہاؤس کے واقعے سے پہلے کی بات ہے؟ یہ بات کی بات ہے بات جی, کی بات ہے. پہلے اچھا. کی بات ہوتی Very تو شاید وہ interesting. جاتی ہی نہ. جاتی ہیں. ویری انٹرسٹنگ. عظیم جادی صاحب, ایک بات فواد چودھری صاحب نے جو کہی شاہ زین بگٹی کے حوالے سے وہ یہ تھی, اور میں بڑا نوٹ کر رہا تھا اس سے, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب سے ووٹنگ دن تک یہ آنے جانے کا سلسلہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا. یعنی آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو گورنمنٹ کو چھوڑ کے جائیں گے. اس کا ایک مثال ہم نے ابھی شاہ زین بگٹی کی تو ہو گئی ہے, لیکن آج جو میرے خیال میں وفاقی وزیر کے لیول پہ پہلا وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب, تو ایک تو یہ ہم نے دیکھ لی ہے. تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تک جس دن ووٹنگ ہوگی, یہ 3 دن ہے تو یا 4 دن ہے یا 10 دن ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر 4 اپریل تک جاتا ہے معاملہ, یہ 3 اپریل یا 4 اپریل, تو اس طرح کے آنے جانے کا سلسلہ بہت زیادہ ہوگا. آپ کے تجربے کے حوالے سے, آپ چھانگا مانگا سے لے کے جو ہے اب تک جو ہے, تو یہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کو کتنی شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے چودھری پرویز الہی صاحب قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نہیں ہیں, اور پارلیمانی لیڈر ہیں طارق بشیر چیمہ. فیصلہ طارق بشیر چیمہ کریں گے اور وہ باقی لوگوں پر پابند ہوگا. اور چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی میں جو مرضی کریں, وہاں وہ سپیکر ہیں اور غیر جانبدار ہیں. وہ لیگلی ذرا مشکل صورتحال سے 2-4 ہوں گے یہ فیصلہ کرتے ہوئے. میں اس سے زیادہ چودھری صاحب کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا نہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو ایک چیز پھر مجھے بتائیں چودھری صاحب کہ جو سٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کی بڑی جو چودھری شجاعت صاحب کی, چودھری پرویز الہی صاحب کی بڑی مہربانیاں ہیں ان پر, لیکن ووٹ جو ہے وہ پھر بھی حکومت کے خلاف دیں گے. دیکھیں, میں نے بہت طویل عرصہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کام کیا ہوا. میں مسلم لیگ قائد اعظم کا آرگنائزنگ سیکرٹری رہا ہوں. جی بالکل. میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں, ان کو بھی جانتا ہوں, طریقہ کار کو بھی جانتا ہوں. اور میں نمبر 3 کا عہدیدار تھا, پالیسی میکنگ کو بھی جانتا ہوں, ڈیسیژن میکنگ کو بھی جانتا ہوں. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا جو میں نے آپ سے گزارش کر دی. میرے تھوڑے کہے کو زیادہ جان میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک اور فالو اپ کویسچن. اب سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس ہو رہی تھی جو اپوزیشن نے کی, اور اس میں تمام قائدین اپوزیشن کے موجود تھے بشمول بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما. اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی جب یہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں. ایگزیکٹلی میں بڑا حیران ہوا یہ جملہ سن کے کہ قاف لیگ کے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی, بلکہ انہوں نے ایک طرح سے روکا دوسرے قائدین کو کہ وہ تبصرہ نہ کریں قاف لیگ کے اوپر. کسی نے گلا شکوہ شروع کر دیا تھا کہ ایک زبان ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, تو انہوں نے روکا ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور کہا کہ ابھی مذاکرات جاری ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ظفر اللہ جمالی صاحب پرائم منسٹر بن رہے تھے تو MMA کو اعتراض تھا, اور خاص طور پر مولانا کو اعتراض تھا کہ جمالی صاحب کو پرائم منسٹر نہ بنایا جائے, کسی اور کو بنایا. جب جمالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور چودھری شجاعت صاحب کا نام آ گیا پرائم منسٹر کے لیے, تو مولانا سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا, اب جمالی صاحب کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا, چودھری صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چودھری صاحب کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں, بات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. مولانا فضل الرحمان کے والد کے, چودھری شجاعت کے والد کے ساتھ تعلقات بہت دیرینہ, بہت پرانے, اور یہ PNA کا بڑا امپورٹنٹ حصہ تھے. ایسا ہی ماضی کی جو تعلق ہوتا ہے نا آپ کا, جو سیاسی تعلق
ذاتی تعلق میں بدل جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اعتماد کر رہے ہیں, وہ جائیں گے, ان سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس سے اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بات کریں گے. اور ویسے تو مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب تو شاید صدر نہیں ہیں, اب تو میری اتنی معلومات نہیں, لیکن میری یہی یادداشت کہہ رہی ہے کہ اب نہیں ہیں, پہلے بھی نہیں تھے. لیکن ریورس گیر ہونا اس اعلان کے بعد, لیکن میں تو اس پہ بہت احتیاط کے ساتھ فکرہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بالکل انڈرسٹوڈ, بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میں ایک جو سوال میرا رہ گیا تھا بیرسٹر صاحب 63A کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے انٹرپریٹیشن کی, یہ کتنا ٹائم لے سکتی ہے؟ اس پہ بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. دو بات اس پہ ایک اگلا سوال ہے پھر میرا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ریفرنس کی جو ریفرنس کیا, اس کی جو پٹیشن ہے اس کو کلوز کر دیا گیا. نارملی کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی امپورٹنٹ میٹر آتا ہے, پبلک امپورٹنس آتی ہے, تو وہ پٹیشن میں جو لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے ٹو سبمٹ دیئر سبمیشن. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ سپریم کورٹ دے نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ, کہ انہوں نے کلوز کر دیا کہ جی اب ہمارے پاس ایک بات آ گئی, ہم اس کی انٹرپریٹیشن دیں گے. لاٹ آف پیپل دے ہیو ریز دیئر کنسرن کہ آپ نے ہمیں الاؤ کیوں نہیں کیا کہ ہم اس میں سبمیشن کریں, فریق بن جائیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے نا, میرا اپنا ویو ہے. ایک بہت محترم لوئر ہیں منٹو صاحب, ہم ان کو بہت فالو کرتے ہیں. میرے استاد عبدالحفیظ پیزادہ صاحب سے ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے, تو منٹو صاحب نے وہی بات کی. انہوں نے ایک وہ بات بھی کی کہ جی اس پہ انہوں نے ایشو ریز کیا کہ 63A تو کہتا ہے ڈیفیکشن کو آپ اس کو پنشیبل قرار دے دیا, ساتھ ہی ساتھ 63A2 جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہے ڈیفیکشن کو. کس طرح کہ اگر میں انڈیپینڈنٹ ہوں تو پھر وہی آرٹیکل, یہ 18th امینڈمنٹ کی بہت خوبصورت بہت ساری باتیں تھیں جو 18th امینڈمنٹ کا حصہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا ہوں تو ود ان کپل آف ویکس آئی نیڈ ٹو بی پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. 3 days. اب وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف وہ اس کو پینلائز کر رہے ہیں ڈیفیکشن کو, اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں نا, میں انڈیپینڈنٹ آیا ہوں اگر تو میں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کو ہرا کے آیا ہوں. مائی مینڈیٹ واز گیون بائی دا پبلک اگینسٹ دیز 3 parties. تو مینڈیٹ تو ان 3 یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز میرے اوپوننٹ تھیں تو میں تو ان کو ہرا کے آیا, تو مینڈیٹ تو ان لوگوں کے خلاف آیا. اب وہ آرٹیکل 63A2 کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو لیٹس اسیوم میں نے PTI کو جوائن کر لیا, تو میں نے ڈیفیکشن تو کی نا, کیونکہ میری عوام نے مجھے ووٹ دیا تھا کہ ان تینوں پارٹیوں کا اگینسٹ. تو یہ بھی میرے جیسے بندے کا ایک کنسرن ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے مجھے الاؤ نہیں کیا. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا کہ کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن بڑی ضروری ہے, کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ڈیفیکشن کیا تو ہم آپ کو پینلائز کریں گے, آپ کو ڈی سیٹ کر دیں گے, اور دوسری طرف دوسرا جو آرٹیکل ہے وہ ڈیفیکشن کو ایڈہیر کر رہا ہے, کانسٹیٹیوشنلی ڈیفیکشن کی اجازت دے رہا ہے. اسی مطلب 63A اینڈ 63A2 یہ کانفلکٹ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ میری تو سپریم کورٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اوپن کریں تاکہ میں بھی اس میں فریق بن سکوں, بتا سکوں کہ میرے کیا ایشوز ہیں, میری بھی بات سنیں, کیونکہ امپورٹنٹ ہے. 2010 میں یہ امینڈمنٹ آئی, آج 2022 ہے, کسی نے بات نہیں کی. دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن میرے جیسا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نا, میں نے پارٹی پولیٹیکل لائنز کے اگینسٹ ووٹ دی, تو مجھے آپ اس اسمبلی سے نکالیں نا جس کی مدت 5 سال ہے. میں تو آپ کے مینڈیٹ پہ آپ کے پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ لے کے مینڈیٹ لے کے 5 سال کے لیے آیا نا. میں نے ڈیفیکشن کی, میں نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا, تو آپ مجھے اس پارٹی اس اسمبلی سے نکال دیں لائف ٹائم کے لیے. لائف ٹائم کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہو, کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی ہو. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا گورنمنٹ لوئرز, چوئی صاحب اس بات سے ایگری کریں گے, ہمارے بڑے سینئر بھائی ہیں, 186 میں 184(3) کی پروویژن کس طرح مانگ رہے ہیں, وہ کس طرح مانگ رہے ہیں. اس کی پروویژن کچھ اور ہیں, اس کی کچھ اور ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا
اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا بریس صاحب کو روک رہا ہوں. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے محترمہ عصمت صاحبہ سے, اور میں آپ کے پاس ابھی واپس آتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے یہ بھی اس کا ایک کوسچن ہے اور ایک بڑا اہم سوال ہے بار ایسوسیشن کی پالیٹکس سے آپ کی وابستگی ہے. آبویسلی آپ یعنی اس میں مین الیکشن میں بھی آپ حصہ لیتے رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. لیکن محترمہ عصمت صاحبہ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ اس کا امپیکٹ جو ہے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی خود بتایا کہ آپ رابطے میں ہیں, یہ انٹرپریٹیشن جو یہ اس کلاس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو ریفرنس دائر ہوا ہے, اس پہ کوئی بات ہوئی ہے منحرف اراکین کے ساتھ پرائیویٹلی, کوئی اثر ہوا ہے اس کا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جس سے بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس ٹیکنیکلٹیز کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ایک چیز پہ جس طرح سے انہوں نے کہا جو انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کر کے آتا ہے اس کے لیے تو ایک الگ ہو سکتا ہے. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس نے 3 پارٹیوں کو ہرایا اور وہ آیا, اور اس کے بعد اس کی ایک وہ ہے کہ جو بھی پارٹی جوائن کرے, اور وہ دیکھیں وہ تو ایک اس کو ہم ایک دے سکتے ہیں بیچ میں سے کوئی ایک وہ کہہ دیں کہ نرم گوشہ, یہ ایک ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس طرح سے. لیکن جس طرح سے اب رمیش کمار صاحب ہیں, وجیہ قمر صاحبہ ہیں, نصرت پٹھان صاحبہ ہیں, باقی اس طرح سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹیسٹ کیا, وہ جیتے, وہ آئے, اور وہ جو مخصوص نشست کے اوپر آئے ان کے لیے کیا ہے. تو دیکھیں جب تک ہم اس کے اوپر کوئی ایک اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے تو دیکھیں لوگ تو بکتے رہیں گے, حکومتیں جاتی رہیں گی. وہ بجائے آپ کی آرگیومنٹ بالکل صحیح ہے. آپ کی جو بات چیت ہوئی ان سے, اس کا کوئی امپیکٹ ان پہ سائیکولوجیکل امپیکٹ؟ بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے نصرت پٹھان کا, تو انہوں نے تو اتنی پارٹیز چینج کی تھیں, وہ پیپلز پارٹی میں تھیں, پی ایم ایل کاف میں وہ گئی ہیں جی, باقی اس طرح سے ان سے تو کچھ مجھے خاص امید نہیں لگ رہی. لیکن وجیہ ظاہر ہے ہماری بڑی اچھی کولیگ تھیں اور بہت اچھا کام کر رہی تھی. میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ اس قسم کا فیصلہ کیسے کر لیا, اور اس پہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پارٹی نے اتنی عزت دیا, واپس آئیں, آپ کو جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں, ہم اس کا سلوشن نکالیں گے. بلکہ میں نے تو ایون یہاں تک کہا اپوزیشن کو کہ بھئی جو تم نے ہماری لڑکیاں اغوا کی ہوئی ہیں, ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہماری لڑکیاں واپس کرو. تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس میں وہ میری اتنی اچھی دوست اپنا ایمان ضائع کر گئی, یا اس نے اس طرح سے کر لیا. اس کا وہ مجھے کمزور لمحہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس نے یہ کام کیا. ہاں بالکل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, الیکٹرانک. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ان میں سے کسی کو, آپ نے نصرت پٹھان صاحبہ کا ذکر کر دیا, میں ان کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں, باقی جو ہیں ان پر یہ جو 63A کا کچھ بات اثر ہو رہی ہے, اور اس کا اثر بہت ہوگا اور ہونا چاہیے. دیکھیں جو بھی سینسیبل, جو بھی سیاستدان ہوگا وہ اس چیز کو, اور سینسیبل کے ساتھ غیرت مند بھی, تو اس کو میرے خیال میں یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور سیریسلی میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت بہت سے لوگ اس فیصلے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی جو بات چیت ان سے ہو رہی ہے اس میں اس کو ودڈرا کرنا یا کوئی اس پہ کوئی نیگوسیشن, اس پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ شروع میں تو میری کافی اس کے ساتھ ہو رہی تھی, آج کل تھوڑا نہیں, تو پارٹی کی تو مذاکرات ہو رہے ہوں گے. دیکھیں ان کی کوششوں میں ہم ہیں, کیونکہ کافی لوگ واپس ہیں, اور مجھے امید ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ آر یو ون آف دی کی جو لوگ ان سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں ایک کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے میں اگر پارٹی کی اس بیسس پہ تو نہیں, ہاں میری اس کے ساتھ دوستی ضرور ہے, میرے پرسنل اس کے ساتھ بہت اچھی, مطلب میری بہت اچھی دوستوں میں سے وہ دوست ہے, تو میں اپنے پرسنلی اپنی ایفرٹس میں ہوں کہ وہ واپس آئے, اور اس کو آنا چاہیے. کسی کو پریشانی ہے 63A کی انٹرپریٹیشن کے میرے خیال میں تھوڑی بہت ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اچھا, اور اس وقت بہت سے لوگ اس عدالت کے فیصلے کی طرف بھی دیکھتے ہیں. ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی نے کشتیاں جلا دی ہوں اور وہ تیار ہوں؟ اگر کشتیاں جلائی ہیں تو پھر ہاں, نہیں ہو سکتا ہے کہ کشتیاں جلا بھی دی ہوں, اور اگر کشتیاں جلائیں گے تو وہ پھر جہاں تک میرا خیال ہے پھر وہ ساری زندگی کے لیے سیاست سے آؤٹ ہوں گی. تھوڑا سا اس پہ اٹ از ویری امپورٹنٹ نیگوشیشن ٹیم کے لیے. ایک تو دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. کون؟ نیگوشیشن ٹیم جو ہے گورنمنٹ کی. اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ تو ابھی ایشو ہی نہیں ہے
ابھی یہ ایشو نہیں ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن سے وہ نائل ہو جائیں گے. دس از ناٹ سے ہوں گے. اس کی انٹرپریٹیشن ابھی تو مطلب اس سے لانگ پروسیس، اس سے لانگ پروسیس. تو نیگوشیشن ٹیم اگر ان کو کہے کہ جی ہمارا آرڈر آ رہا ہے تو دیٹ از ویری، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اٹ لیکس دی فور سائٹ. وہ آرڈر نہیں آ رہا، وہ یہ انٹرپریٹیشن آئے گی. ابھی تو بہت سارے لوگوں نے اس میں پارٹی بننا ہے، فریق بننا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ ہم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا آپ ایک پٹیشن کوئی بھی دیکھ لیں، اس میں چوہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چوہی صاحب کم از کم 90 پٹیشنز تو 90 ہوتی ہیں، اس میں 2 پارٹیز ہیں. اینڈ دس از اے میٹر آف پبلک امپورٹنس. یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس آپ کو فورس کر رہا ہے کہ لیٹ پیپل کم اینڈ ہیو دیئر سے. آپ نے بند کر، مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ نے اس کو بند نہیں کرنا. آپ نے یو آر گوئنگ ٹو لیٹ. ٹائم کا بھی تو ایشو میں ہے. اس پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں جب فادر آف کانسٹیٹیوشن نے کانسٹیٹیوشن کی پہلی ڈیبیٹ کی تھی، اس وقت 63 کی یہ صورتحال نہیں تھی. 63 کی کوئی صورتحال تبدیل ہوئی 85 میں. پھر محترمہ بے نظیر نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کو پھر بدلا اور ڈیفیکشن کلاز نہ دی. اس سے پہلے ڈیفیکشن کلاز نہیں تھی. جب محترمہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو ڈیفیکشن کلاز موجود نہیں تھی. لیکن فلور آف دی ہاؤس پہ ایک صاحب آنسوؤں کے ساتھ اونچی آواز میں روئے، رکن قومی اسمبلی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ووٹ میں آپ کو دوں گا. اور انہوں نے ووٹ دیا اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. وہ 12 ووٹوں سے بی بی جیت گئی. پھر شوکت عزیز صاحب والا معاملہ آیا اور یہ اب تیسرا معاملہ ہے. یہ جو ڈیفیکشن کلاز ڈالی گئی یہ 18ویں ترمیم کے تحت ڈالی گئی. 2010 میں اس میں لفظ ڈسکوالیفیکیشن نہیں لکھا ہوا، اس میں ڈی سیٹ لکھا ہوا. ڈی سیٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، لیکن ان کے پاس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ اس میں سے کسی لفظ کو نکال نہیں سکتے. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ امینڈ کر لیں. وہ کہتے بھی رہے، انہوں نے شاید 21ویں ترمیم کو ڈائریکشن دی، امینڈ ہو گئی. لیکن ترمیم کرنا کانسٹیٹیوشن میں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اس اختیار کو پارلیمنٹ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور جو شخص لینے کی کوشش کرے گا وہ 6 کے ذریعے پینلائز ہوگا. اور اب 6 میں جو جائے گا وہ بچے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو اب اتنا ایکسپلین کر دیا گیا ہے. پہلے تو 17 جج جو ہیں وہ جائیں گے، اگر وہ اس کو مانیں گے تو پھر باقی معاملات دیکھا جائے گا کیا ہوگا. اور کوئی ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کے پوری کی پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو ویلیڈیٹ کر کے گھر چلی جائے. اب نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اب نہیں ہو سکتا. اچھا میں تھوڑا سا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہا لیگل اس میں اتنے بڑے کیس کے اندر، مطلب یہ سوال جو ہے، لیکن پبلک انٹرسٹ میں پٹیشنز اوپن کرنا اتنے اس ایسے ایشو 184 کے تحت جانا چاہیے تھا نا، وہ ریفرنس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ گئے ہیں پارلیمنٹ، وہ جو سوری دوسرے گئے ہیں نا. ایک ریفرنس پہلے بھی محترم ظہیر الدین بابر صاحب نے بے نظیر بھٹو کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کے دستخطوں سے سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہوا. ابھی اس کی باری نہیں آئی، اور میری زندگی میں اس کی باری آتی نظر بھی نہیں آ رہی. اچھا تو ریفرنس پہ آپ اگر پوری طرح تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے. اب یہاں پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے شوہی صاحب کہ جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں حکومت کی منحرف اراکین کے ساتھ، مجھے یعنی تاثر ایسا بن رہا ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ دینا نہیں چاہ رہی ہے منحرف اراکین کو، اور زیادہ اعتماد تکیہ جو ہے، جیسا آپ نے بھی اشارہ لفظ بڑا اچھا استعمال کیا، اس کے اوپر ہے، اور اتحادیوں پہ زیادہ ہے، اور یہ نیوٹرلائز ایک طرح سے منحرف اراکین کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مطلب یہ اسٹریٹجی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر مجھے 2 تکیوں کے ساتھ سونے کی عادت ہو اور تکیہ ہی نہ ہو
تو میں تمام رات بے چین رہوں گا, کروٹیں بدلتا رہوں گا, اور کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر جائے گی, اور رات گزر گئی تو پھر نیند کا ٹائم باقی نہیں بچے گا. یہ آپ نے جو ہے مثال میں محترم طارق بشیر چیمہ صاحب والی بات کر دی, جو ہے ابھی گھنٹہ پہلے انہوں نے کی تھی, تو میں سمجھ گیا آپ کی بات. آئی گاٹ یہ یور بات جو چوئی صاحب کی مطلب یہ نا, انہوں نے کہا جی جو چیمہ صاحب ہیں نا, ہی از اے پارلیمنٹری لیڈر آف کیو لیگ ایٹ دا نیشنل اسمبلی, اینڈ ہی ہیز ریزائنڈ ایز منسٹر. سیٹ وہ رکھ رہے ہیں, ہی مینشن کہ وہ پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں, لیکن ایز ہی ریزائنڈ. تو ان کی انسٹرکشنز ایز لیڈر آف دیٹ پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی وہ میٹر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ الیکشن کمیشن میں وہی میٹر کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی وہ ابھی کھیل ختم نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا اوپرا از فنش وین دا فیٹ لیڈی فنگس. اچھا, میں آپ سے پوچھنا بھول گیا ویسے ہی ہے کہ آپ یور پرسنل, آپ کا پارٹی کا تو ابھی آ جائے گا وہ سارا, لیکن آپ کا اپنا پرسنل ریئیکشن ٹو طارق بشیر چیمہ صاحب. پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کی تقریر تو سنائی, انہوں نے کیا تقریر اب تک کی وہاں سے واپس آ کے؟ میرے خیال میں جب ہم نے پروگرام شروع کرے تھے اس وقت تک وہ ابھی بولے نہیں ہیں, اسی لیے بولنے دیجئے نا پہلے. آپ کو میں مزدربہ بتاؤں چوئی صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حد تک وہ بات شروع ہو گئی تھی پریس کانفرنس میں, جہاں پہ بلاول صاحب اور دوسرے دیکھا آپ نے وہ کہ وہ گلہ شکوہ شروع ہونے جا رہا تھا کہ وہ انہوں نے بات پلٹ دی انہوں نے, تو وہ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں اس بات پہ کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو بات شروع بھی نہیں بات کر رہا ہے, اس چیز کی ایک صرف چینل بات کر رہا ہے. محترمہ عظمہ صاحبہ, آپ کا کیا اس پہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, طارق بشیر چیمہ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, میں پرسنلی ان کو جانتی بھی ہوں اور ان کے ساتھ بڑے اچھے میرے تاشفین کے, ہم سب کے بڑے اچھے کانٹیکٹس بھی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کی ناراضگی ہے وہ کچھ دیر کی ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اپنی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی منسٹری کوئی چینج کر دیں, منسٹر ہی انہیں بنائیں اور منسٹری ان کی کوئی چینج کر دیں. انہوں نے ریزائن ٹویٹر پہ ڈال دی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے ہاؤسنگ سے ریزائن کیا ہے نا. ایسا ہی ہے. ہاں, تو بس ان کو ہم انشاءاللہ جی کر لیں گے استعفیٰ, قبول ہم نہیں کرنا ہے نا, تو انشاءاللہ امید اچھی کیے جی ان سے. اچھا, جو تھوڑے سے جو خفا ہیں ان کو ہم سیٹ کر لیں گے. آپ نے وہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے نا 1.5 گھنٹے پہلے, جو انہوں نے کہا کہ میں ووٹ کس طرح دوں گا؟ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن دیکھیں اینڈ تک آپ کسی کا بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بالکل نیگوسیشن جاری ہے, اور بہت سے ہمارے اتنے اچھے دوست ہیں کہ, اور خود ہم طارق بشیر چیمہ سے اتنی اچھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جس سے گورنمنٹ کو یا ان کو نقصان ہو. اچھا, ایک بات انہوں نے کہی ہے تھوڑی سی سخت ہے, وہ اکثر سخت باتیں کرتے ہیں, اکثر سخت باتیں کرتے ہیں, وہ نرم بات کرتے ہیں, وہ اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی سی دیر کر دی ہے. دیر کر دی ہے, آپ اس کو کیا جانتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, بالکل دیر شیر نہیں ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر اگر بات چیت نہیں ہے تو وہ تو پھر سیاست ہی نہیں ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی بات چیت کے ذریعے جلدی راضی بھی ہو جاتی ہے, بات بھی سن لیتی ہے, اور ابھی جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ بھی الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب سے مجھے بہت بہتری کی امید ہے, بلکہ آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ہم طارق بھائی کی طرف جائیں اور ان سے کہیں بھی کیا ہو رہا ہے. تو امید تھی ان سے اچھی ہے, بات وہ کر جاتے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں, سخت نہیں ہے, سخت بات کر جاتے ہیں, لیکن بڑے بھائی ہیں, کر سکتے ہیں. کوئی ایسی مجھے کوئی خدا نخواستہ ان سے کوئی ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو کوئی چیز ان کی طرف سے ہوگی گورنمنٹ کے لیے. بالکل. ویری کوئکلی عظیم شاہی صاحب, آپ کا انالیسز اس وقت جس پوزیشن میں پی ڈی ایم ہے اور جس پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی؟ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی, ایک طرف پی ڈی ایم کی پوزیشن, دیکھیں وہ ون پوائنٹ ایجنڈے پر چلے ہوئے ہیں, اور جب آپ ون پوائنٹ ایجنڈے پر چلتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کوئی نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے ایجنڈا 1 پوائنٹ؟ کہ عمران خان کو ریموو کیا جائے,
اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شریک دی کاندھ ہٹا دیو پاویں اپنی بھی ڈگ پوے. تو وہ تو شریک کی دیوار گرانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے, ان کے پاس تو کچھ اور اس وقت کہنے سننے کو ہے نہیں, ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے. اور میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کر دوں, دیکھیں یہ بہت آسان نہیں ہوگا پرویز الہی صاحب کا چیف منسٹر بن جانا. شاید پنجاب میں دقت یہاں سے زیادہ آ جائے گی. بزدار صاحب کے ریزگنیشن کے بعد صورتحال جو ہے وہاں ممکن ہے, میری سکس سینس کہتی ہے, میرا پولیٹیکل وزڈم کہتا ہے کہ کچھ چیزیں بہت آسان نہیں ہوں گی, شاید کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی, اور ان کمپلیکیشنز کو ختم کرنے کے لیے وقت اب نہیں ہوگا. اور یہ سوال ویسے آپ بھی اس پہ تھوڑا سا کچھ بول سکتی ہیں محترمہ عظمی صاحبہ, لیکن یہ سوال میں آپ سے پوچھ لوں چوہدری صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست سپورٹ دی عثمان بزدار صاحب کو, انپریسیڈنٹڈ, جس طرح کے پریشرز جو تھے. فیصلہ انہوں نے اب کیا ہے 2 سال پہلے کر لیتے تو آج یہ صورت ہی نہ ہوتی. دیکھیں جی, شروع میں جیسے بزدار صاحب آئے تھے اور خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیک ہے ان کو 2-4 مہینوں میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چینج کر لیں گے. بڑے اچھے ٹائم پہ انہوں نے فیصلہ کیا اور بہت اچھا خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں. مطلب میرے خیال میں کہ پنجاب میں اتنا مسئلہ ہمیں نہیں ہوگا. اس کو کمزوری کی نشانی نہیں سمجھا نہیں جائے گا؟ کمزوری کی نشانی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ آلریڈی یہ پالیٹکس ہے. ہاں نہیں, اور خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم بزدار صاحب کو ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد چینج کر لیں. یہ بات ہوئی نہیں تھی. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم اگر نہیں کی اور ابھی اگر چینج کر لیا تو میرے خیال میں خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی خان صاحب نے یہ چیز اپنے لوگوں سے کی بھی تھی یہ بات. تو انشاءاللہ تعالی جی مجھے بہتری نظر آ رہی ہے اور بہت زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے, اور تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صدر زرداری صاحب کو ویری کوئکلی سے پہلے کہ میں تھوڑا سا ایک سوال رہتا ہے بار ایسوسیشن کا, تو چوہدری صاحب صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ مطلب ان کا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا تو ایجنڈا تو سب کا یہی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے سابق صدر زرداری اپنی پولیٹیکل لاسٹ اننگ کھیل رہے ہیں. لاسٹ اننگ کی تو بڑی اچھا, کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے گا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں اور طرح چیزوں کو دیکھتا سوچتا ہوں. آپ اینکر ہیں, آپ خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے طارق بشیر نے کہا میں ویسے نہیں کہوں گا. میں طارق کو جانتا ہوں 74-75 سے, میں وہ جواب نہیں دوں گا, میں اپنا ہی جواب دوں گا. بہترین, ٹھیک ہے, آئی گیٹ اٹ. ویری کوئکلی بار ایسوسیشن نے جو موقف اختیار کیا اس پہ ریاکشن آیا تھا, گورنمنٹ کا جو ریاکشن تھا وہ انفارمیشن منسٹر صاحب کا تھا کہ مطلب وہ ایک لگ رہا ہے کہ پارٹیسن ہو گئی ہے بار ایسوسیشن. لیکن بار ایسوسیشن نے بڑا ڈیٹیلڈ, ویسے ایز اے جرنلسٹ جو میں نے پڑھا اسے, تو بڑا آرگیومنٹس اور اس کے ساتھ تھا ان کا وہ. لیکن گورنمنٹ کی ظاہر ایک پوزیشن ہے, رائے ہے کہ یہ پارٹیسن ہے, تھوڑا سا ٹلٹ اس میں ہے. آپ ویسے کیا کہیں گے اس رسپانس؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, اس پہ کنسٹیٹیوشن کے تحت ووٹنگ ہونی چاہیے تھی, اسپیکر کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی, جب آپ نے گنتی پارلیمنٹ کے اندر کرنی ہے تو آپ نے انسٹیڈ آف ان دا پارلیمنٹ آپ نے جلسے کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, وہ تو ہو گیا, اب ہم آ گئے اس طرف. لیکن بار ایسوسیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. میں نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے سوال میں آپ کے, اٹ از ویری کلیئر, اٹ از ویری کلیئر. اگر آپ بات کر رہے ہیں 63A کی, ٹھیک ہے جی, تو وہ بڑی کلیئر ہے, بڑی کلیئر ہے. کیونکہ پہلے تو یہ بات جس طرح میری وہ بہن بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ 186 کے تحت جا کے تو ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ سے لے کے آ جائیں گے, تو یہ تو بہت ہی سادگی ہے, نیویٹی کی انتہا ہے. بار کونسل کا ویو کیا تھا اس پہ؟
تو یہ پریشر ٹیکٹک ہے ایک طرح سے گورنمنٹ کی ٹائم گین ٹائم یا گین کر رہے ہیں نا, time ٹائم gain. گین کریں. دیکھیں نا یہ تو لیکن اس کی بنیاد پہ ووٹنگ تو ڈیلے نہیں ہو سکتی نا مزید. نہیں ڈیلے نہیں ہو سکتی, نہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے تعلق ہی ووٹنگ, نہیں ہے. اس کا تعلق ہی نہیں ہے ووٹنگ. انہیں سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا کہ یو کین ناٹ. پہلے کیا تھا, پہلے آپ ذرا دیکھیں نا بار کونسل گئی کیوں. پہلے آپ اپنے وزراء کے جو کرنٹ وزراء ہیں بیان کیا تھے کہ لوگوں کے سمندر سے گزر کے آپ نے ووٹ ڈالنی ہے واپس بھی آنا ہے. اور پھر وہاں سے واپس بھی آنا ہے. تو پھر اپریہنشن یہ ہو گئی تھی کہ آپ لوگوں کو ان کا جو کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے ٹو ووٹ, ہاں تو وہ اس کا ووٹ ڈیسائیڈ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل, یا میں آپ بھی بات بتا رہا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن بڑی کلیئر بات کر رہا ہے, اور پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو لوز دا مورل گراؤنڈ یو لوز ہاف دا بیٹل. آپ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہے, آپ اس کو فیس کریں. بالکل صحیح ہے, اور وہ فیس ہونے اب جاری ہے. اچھا جتنی دیر ہم ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ 45 منٹس یا 50 منٹس, اتنی دیر میں جو ہے پاکستانی سیاست یہاں سے یہاں آ گئی ہے, تو چیزیں بہت کوئکلی شفٹ ہو رہی ہیں. بیچ میں بھی ہم کر رہے تھے تو میں بھی نوٹ کر رہا تھا, اور جو ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن ہم فالو اس کو اتنی اس میں نہیں کر سکتے اسپیڈ کے اندر, کیونکہ جو باتیں بھی آپ نے ڈسکس کی یہاں پہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں پہ رکنا. لیکن ابھی ہم 3-4 دن ہیں, بلکہ 4-5 اپریل تک یہ بات جاتی ہے, 3 یا 4 اپریل تک. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکشن ابھی ہم نے یہ نشستیں جو ہیں ہماری ابھی ریپیٹ ہونی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ عظمی جدون صاحبہ, جناب عظیم چودھری صاحب اور جناب بیرسٹر شعیب رزاق صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی آپ سے پھر ملاقات یہ نشست رہے گی جاری اگلے دنوں کے اندر. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.